اللہ نے ہماری بہت عزت رکھ لی ہے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ ہم جو اپنے ارد گرد اپنے مسلمانوں کا، پاکستانی مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں، اور جو اس حوالے سے قرآن اور سنہ میں تعلیمات ہیں، جو کنڈیشنز اللہ نے بتائی ہیں، جو رولز پرنسپلز بتائے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، ان سب میں ہم تقریباً فیل ہیں۔ اللہ نے تو ہماری عزت رکھی، ہماری لاج رکھ لی، ہمیں پروٹیکٹ کر لیا، سب سے بڑی بات، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم پاکستانی قوم کو، کم از کم پاکستانی مسلمانوں کو، کہ اللہ نے ہماری اتنی عزت، نہ صرف عزت رکھی، ہماری حفاظت کی، اس حد تک ہمیں توفیق دی کہ ہم اٹھے اور ہم نے ان کے اوپر جا کے اٹیک کیا۔ کسی نے آپ کو مکہ مارا تو آپ نے بھی پورا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا آپ نے۔ تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا؟ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم اس وقت ہم اللہ کو سیریس لیتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے توبہ کرتے۔ واللہ دس از، اور بہت سارے لوگ شاک ہو رہے ہوں گے کہ توبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی خاص، مطلب میں کوئی گناہ کا، بھائی بہت زیادہ ہم من حیث القوم، ہم اس وقت پوری ملک میں ہمارے مسلمانوں کا برا حال ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، ان جنرل ہمارے حالات اس قابل نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، ہم اللہ کے اچھے کوئی غلام اور عبد نہیں، بندے نہیں ہیں، تو ہم سب توبہ کرتے اللہ سے کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں بچا لیا اور ہمیں حفاظت، ہمیں پروٹیکٹ کیا۔ ہم سجدہ شکر کرتے، ہم سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے۔ اگر ہماری ظہر کی نماز آگے آ رہی تھی تو ہمیں فکر ہوتی کہ میں ظہر کی نماز اس وقت اللہ کے سامنے جا کے اہتمام سے پڑھوں۔ ہمیں عصر کی فکر ہوتی ہے، ہمیں مغرب کی، ہمیں عشاء کی، اور اگلے دن فجر کی، اور ہمیشہ آئندہ اللہ کے کم از کم یہ جو ڈیوٹی ہے ڈیلی بیسس پہ، اس کی فکر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص پاکستانی وہ اس سارے انسیڈنٹ میں پریشان تھا بہت جب حملہ ہوا وہاں سے، اور جب ہماری ایئر فورس نے اللہ کی توفیق سے ان کے جیٹس گرائے، یہ خبر سن کے وہ خوش ہوا ہے بہت، اور جب ہمارا آپریشن بنیان مرصوص لانچ ہوا ہے تاکہ ایک منہ توڑ جواب ملے دشمن کو، اور دنیا کو بھی پتہ چلے، اور دنیا میں بھی کوئی بھی اگر ایسا سوچ رہا ہے نا، اور اس خواہش میں ہے کہ اس وقت پاکستان کو لگ پتہ جائے گا، اس کی سوچ جو ہے نا وہ اس پہ پانی پھیر دینے والا معاملہ ہو جائے، اور اس پہ بہت خوش ہوا ہے وہ، اگر وہ بندہ، تو اگر اس آپریشن اور اس انسیڈنٹ سے پہلے اس کی نمازیں 5، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے کلیئر قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ نے نماز مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی یہ 5 نمازیں قائم نہیں تھیں ابھی تک، وہ اس میں ڈھیلا ڈھالا سا تھا، کبھی پڑھ لیتا تھا کبھی نہیں، تو اس کی اگر 5 نمازیں قائم نہیں ہوئی نا بعد میں، اگر مسجد کی صف پورے ایریا میں ایک ہی ابھی تک بنتی تھی، جبکہ آبادی وہاں پہ اتنی ہے کہ مسجد کم پڑ جائے، وہ مسجد کی صف ایک ہی صف ہے نا اگر اگلی نمازوں میں بھی، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے والا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے نا تو میں تمہارے لیے اور بڑھا دوں گا یہ خوشی، یہ کامیابی، یہ بلیسنگز۔ اور اس سے اگلا پارٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ اکبر، دونوں چیزیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے، رول بتا دیا کلیئرلی، پرنسپل۔ ہم پاکستانیوں کو اللہ کا بندہ بن جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہماری سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم، جس نے ہمیں بچایا ہے، جس نے ہمیں اس قابل کیا، ہم اس کا حق تو پورا کر ہی نہیں سکتے، ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اللہ کا پورا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن اپنی کیپیبلٹی میں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلے جو میں کچھ کام غلط کر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، کیا میں وہ چھوڑ رہا ہوں کہ نہیں؟